تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے لیے، درود اور سلام جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر کے لیے۔ میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں، للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ اللہ سبحانہ و تعالی جسے چاہے بیٹیاں دے اور جسے چاہے بیٹے دے۔ فرمایا او یزوجہم ذکرانا و اناثا، اللہ سبحانہ و تعالی چاہے تو دونوں دے دے، بیٹے بھی دے دے بیٹیاں بھی دے دے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور اللہ سبحانہ و تعالی جسے چاہے کچھ دے ہی نہ، بانچ رکھے۔ یہ میرے اللہ کی قدرت ہے۔ ہم جب اللہ کے در کو چھوڑ کر دوسروں کے در پر جاتے ہیں اولادوں کے لیے، کبھی ایک جگہ جا کر سجدہ کرتے ہیں، کبھی دوسری جگہ سجدہ کرتے ہیں، کہیں تیسری جگہ سجدہ کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، شرک کرتے ہیں۔ اللہ تو فرماتا ہے یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ دنیا والو، یہ اولادیں دینا، بچے بچیاں دینا تو میری قدرت ہے، میں اس پر قادر ہوں، جس کو دوں چاہوں دوں، جس کو نہ چاہوں نہ دوں۔ علاج کرانے میں کوئی حرج نہیں، حرج تو اس چیز میں ہے کہ ہر ایک در پر جا کر، ایسے ایسے لوگوں کے در پر جا کر اپنی عزتوں کے ساتھ کھلواڑ کریں۔ کیسے کیسے آپ سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں واقعات، کیا کیا کچھ نہیں ہوتا۔ اس لیے یہ یقین اور عقیدہ اور پختہ ایمان ہونا چاہیے کہ اولاد جب بھی دیتا ہے رب دیتا ہے، رب کے سوا نہیں کوئی دیتا۔ اور علاج کرانا اس میں کوئی حرج نہیں، دعا کرنا، رب سے مانگنا۔ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ کرتے ہیں، فرمایا رب ہب لی من الصالحین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب سے دعا کی، رب ہب لی من الصالحین، اللہ مجھے نیک اولاد دے، اللہ مجھے نیک اولاد دے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی سورۃ ہود میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، فرمایا کہ ان کی طرف میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف دو فرشتوں کو بھیجا انسانی شکل میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ان دو آدمیوں کو دیکھا، تھے وہ فرشتے انسانی شکل میں، فرمایا، اللہ فرماتے ہیں قال سلام فما لبث ان جاء بعجل حنیذ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی مہمان نوازی کے لیے ایک بچڑے کو ذبح کیا۔ ذبح کرنے کے بعد جب ان کے آگے رکھا تو فرمایا فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا وہ مہمان جو ہیں وہ کھانا نہیں کھا رہے، اپنے ہاتھوں کو آگے نہیں کر رہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا قالوا لا تخف۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خوف محسوس کیا، منهم خیفہ، تو وہ فرشتے جو تھے وہ بولے اور کہنے لگے، اے ابراہیم قالوا لا تخف، خوف نہ کر، غم نہ کر، ہم تو اللہ کی طرف سے اِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوط، ہم تو اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، ہم تو قوم لوط کی طرف آئے ہیں، ان کو عذاب دینے کے لیے آئے ہیں۔ اور فرمایا ہم، اے ابراہیم، ہم تمہیں خوشخبری دینے آئے ہیں، تمہارے گھر اللہ بیٹا دے گا اسحاق، اور اسحاق کے بعد تمہارا پوتا ہوگا یعقوب۔ اللہ فرماتے وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ یعقوب۔ تو ان کی بیوی یہ سن کر مسکرائی، کہنے لگی عجیب بات کرتے ہو۔ مفسر اکرام فرماتے ہیں جب فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دی تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 99 برس تھی اور ان کی بیوی کی عمر 83 برس تھی۔ جب خوشخبری دی تو وہ مسکرائی اور کہنے لگی کیا عجیب بات کرتے ہو؟ تو فرشتے کیا کہنے لگے؟ فرمایا قالت یا ویلتا
الد وانا عجوز وهذا بعل شیخا ان هذا لشیء عجیب. جب یہ بات کہی نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی نے تو آگے سے وہ کہنے لگے قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت. فرمایا تم کیوں تعجب کر رہی ہو، یہ اللہ کے کام ہے، اللہ جب چاہے کسی کو اولاد دے. جیسے اللہ قرآن میں کیا فرمایا یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی. یہ میرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت ہے، کسی انسان کے بس کی بات نہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا دعا کرتے ہیں ربی حب لی من الصالحین. تو فرشتوں نے کیا خوشخبری دی، فرمایا اے ابراہیم ہم تمہیں اسحاق کی خوشخبری دیتے ہیں. فرمایا ومن وراء اسحاق و یعقوب، فرمایا اسحاق کی خوشخبری دیتے ہیں اور اسحاق کے بعد یعقوب بھی خوشخبری دیتے ہیں. فرمایا تمہیں بیٹے کی بھی خوشخبری دیتے ہیں اور تمہیں پوتے کی بھی خوشخبری دیتے ہیں. اللہ اکبر. یہ تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کو اللہ نے خوشخبری دی. اللہ سبحانہ و تعالی سورۃ آل عمران کے اندر حضرت زکریہ علیہ السلام کا تذکرہ فرماتے ہیں. وہ فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی فرمایا کہ حضرت زکریہ علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت کر رہے تھے. حضرت زکریہ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام، حضرت زکریہ علیہ السلام رشتے میں خالو تھے حضرت مریم علیہ السلام کے. اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ کلما دخل علیہ زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لکی ھذا. اے مریم یہ جو حجرے میں نے تمہیں روکا ہے، بند کیا ہوا ہے، حجرے میں رہ رہی ہو، اندر سے باہر سے میں تالا مار کر چلا جاتا ہوں، اندر باہر آنے جانے کا راستہ نہیں. مریم انا لکی ھذا، یہ جو تمہارے آگے نئے نئے قسم کے پھل ہیں، بے موسم پھل ہیں، اے مریم یہ کہاں سے آئے ہیں؟ تو حضرت مریم علیہ السلام فرماتی ہیں ھذا من عند اللہ، یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے ہیں. تو جب حضرت زکریہ علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالی نے بے موسم پھل دیے جن کا موسم ہی نہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب ھب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء. حضرت زکریہ علیہ السلام اسی وقت پکار اٹھے. ان کو پتا تھا کہ میری پکار اگر حضرت مریم علیہ السلام کو رب بے موسم پھل دے سکتا ہے تو میں زکریہ کے گھر اللہ اولاد بھی دے سکتا ہے. یہ عقیدہ ہونا چاہیے. فرمایا ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب ھب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب. حضرت زکریہ علیہ السلام محراب میں کھڑے تھے، فرشتے آئے اور آ کر کہنے لگے اے زکریا ہم تمہیں یحییٰ کی خوشخبری دیتے ہیں. اللہ اکبر. یہ انبیاء کرام اب اولاد اللہ سبحانہ و تعالی سے مانگتے تھے کیسے، اور یہ ہمیں درس دیا کہ لوگوں جو اللہ کے در کو چھوڑ کر دوسروں کے در پر جاتا ہے وہ ہمیشہ نا امید ہوتا ہے، لیکن جو اپنے رب سے مانگے، اپنے رب کے سامنے سجدہ سجود ہو جائے، اللہ سبحانہ و تعالی کبھی بھی اسے خالی نہیں موڑتے. دعا یہی کرنی چاہیے ربی ھب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء. جب یہ دعا آپ کریں گے رب سے تو رب آپ کو انشاءاللہ نا امید نہیں موڑے گا. اور اگر اللہ نہ چاہے وَيُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اگر اللہ نہ چاہے بانچ رکھے تو اس میں بھی کوئی کچھ نہیں کر سکتا. نہ کسی کی بد دعاؤں سے آپ کے گھر اولاد بند ہوگی. آپ لوگ تو یہ بد دعائیں دینے والے بھی بے شمار ہوتے ہیں. کچھ نہیں ہوتا، اللہ پر بھروسہ رکھے، اللہ پر توکل رکھے.
اور اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اولاد دے دے، اولاد کی نعمت، سب سے پہلی بات آپ نے یہ آپ کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ یہب لمن یشاء اناثا یہب لمن یشاء ذکور، اولادیں دینا، بچے بچیاں دینا، دونوں دینا، ویزوجہم ذکرانا و اناثا، بچے دینا بچیاں دینا یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کے بس میں ہے، اللہ کے اختیار میں ہے، اور یزوجہم ذکرانا و اناثا، اور دونوں چیزیں دے دینا، بچے بھی دے دینا بچیاں بھی دے دینا، یہ میرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بس میں ہے۔ اور فرمایا او یجعل من یشاء عقیما، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہ کچھ دے، یہ میرے رب کی مرضی ہے، میرے رب کے اختیار میں ہے، ایک یہ عقیدہ۔ اس کے بعد جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، فرمایا ربی حب لی من الصالحین، حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء، یہ دعائیں کرنا میرے انبیاء کرام کی سنت ہے۔ اس کے بعد پھر پہلو آ جاتا ہے جب اولاد ہو جائے تو اس کی تربیت، اس کی تربیت ہم نے کیسے کرنی ہے؟ اللہ اکبر اللہ، سب سے پہلے میں آپ کو حضرت لقمان علیہ السلام، حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کی تربیت کرتے ہیں اور فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، اے میرے بیٹے، اے میرے چھوٹے بیٹے، اللہ فرماتے ہیں، فرمایا اے میرے چھوٹے بیٹے، اور وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے، فرمایا یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شرک نہ کرنا، اس لیے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک ظلم عظیم ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ لقمان کے اندر فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ، ماں باپ کے ساتھ احسان کا تذکرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں۔ اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضرت لقمان علیہ السلام جو اپنے بیٹے کی تربیت کر رہے ہیں، انہیں نصیحت کر رہے ہیں، ان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو کہنے لگے یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر، اے میرے بیٹے حقیقت یہ ہے کہ اگر ہو کوئی چیز برابر رائی کے دانے کے، فرمایا وہ چھپی ہو، کسی چٹان میں چھپی ہو یا آسمان میں ہو یا زمین میں ہو، فرمایا یأتی بها اللہ، اللہ اسے بھی لے آئے گا۔ یہ عقیدہ سکھا رہے ہیں، اپنے بیٹے کی تربیت کر رہے ہیں۔ فرمایا بیٹا کسی بھی نیکی کو معمولی نہ سمجھنا، اگر ذرہ برابر بھی کوئی نیکی تم نے کی ہوگی، چاہے وہ کسی چٹان میں ہو، آسمان اور زمینوں میں ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے 30ویں پارے میں، فرمایا یعمل فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، چھوٹی سی نیکی بھی اور چھوٹی سی برائی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے سامنے لے آئیں گے۔ اس کے بعد اپنے بیٹے کو کیا وصیت کرتے ہیں؟ نصیحت کرتے ہوئے فرماتے یا بنیا، اے میرے چھوٹے بیٹے، اقیم الصلاۃ، میرے بیٹے نماز قائم کرنا، نماز قائم کرو، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، نیکی کا حکم دو، وَانْہَا عَنِ الْمُنْکَرِ، برائی سے روکو۔ اللہ اکبر، دیکھیں یہ تربیت، اسے کہتے ہیں اپنی اولاد کی تربیت۔ حضرت لقمان علیہ السلام، جاؤ جا کر گھر میں سورۃ لقمان 21واں پارہ کھولو اور جا کر ترجمہ پڑھو، اس کی تفسیر پڑھو، پتہ چلے کس طریقے سے اپنی اولاد کی تربیت کر رہے ہیں۔ فرمایا میرے بیٹے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، نیکی کا حکم دو، وَانْہَا عَنِ الْمُنْکَرِ، اور برائی سے روکو، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، فرمایا جو تمہیں تکلیف پہنچے اس پر ثابت قدم رہو۔ فرمایا ان ذالک من عزم الامور، یقیناً یہی ہے بڑی ہمت کے کام، بڑی ہمت کے کام ہے۔ نماز قائم کر رہے ہو، نیکی کا حکم دے رہے ہو، برائی سے روک رہے ہو۔ کہ آپ کسی کو نیکی کا حکم دے، کہتے بڑا مولوی بنا ہوا ہے، خود کا پتہ نہیں، بڑا مولوی بنا ہوا ہے۔ برائی سے روکو تو کہتے یہ ہمارا معاملہ ہے، تم کون ہوتے ہو؟ اسی لیے حضرت لقمان علیہ السلام نے فرمایا بیٹا یہ بڑا مشکل کام ہے، لوگوں کی باتیں سننی پڑتی ہیں۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت والے دن اس بندے کو
عرش کا سایہ دے گا، جو دین کی تبلیغ میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتا، کسی کی بات سے نہیں ڈرتا، نیکی کا حکم جہاں دل کرے دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے، فرمایا کسی ملامت کرنے کی ملامت سے نہیں ڈرتا۔ اس کے بعد فرمایا میرے بیٹے وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، فرمایا اے میرے بیٹے اپنے گال لوگوں سے بات کرتے ہوئے مت پھیلانا، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین میں اکڑ کر نہ چلنا، ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، بے شک اللہ نہیں پسند کرتا ہر اس شخص کو جو خود پسند اور فخر کرنے والا، خود پسند اور فخر کرنے والا ہو۔ تکبر کے ساتھ نہ میرے بیٹے چلنا، اس لیے کہ متکبر شخص جو ہوگا قیامت والے دن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حدیث ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں سب مومن مرد مومن عورتیں اللہ کے سامنے سجدے میں چلے جائیں گے، لیکن جو تکبر کرنے والا شخص ہوگا متکبر، وہ سجدے میں نہیں جا سکے گا، اس کی پیٹھ ایسے ہو جائے گی جیسے تختہ ہوتا ہے۔ فرمایا میرے بیٹے تکبر نہ کرنا، خود وہ شوخیاں بھی نہ کرنا، فرمایا ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ ایسے بندے کو پسند نہیں کرتا، تکبر کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ اور آگے کیا تربیت کیسے کی، نصیحت کرتے ہوئے فرماتا وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اور اعتدال اختیار کرو اپنی چال میں اور پست رکھو اپنی آواز، ان انکر الاصوات لصوت الخمیر، بے شک بری جو آواز ہے وہ گدھے کی آواز ہے، اونچی بات میں بھی آواز میں بات نہ کرنا، فرمایا یہ بھی برا عمل ہے، اور سب سے بری آواز جو ہے وہ گدھے کی آواز ہے، اسے کہتے ہیں تربیت۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے جیسے اپنے بیٹے کی تربیت کی، اور آگے چلتے ہیں، یہ تو حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کی تربیت کر رہے تھے، ادھر اللہ سبحانہ و تعالی پہلے سپارے میں سورۃ البقرہ میں فرماتے ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو جمع کیا، پاس بلایا، اور پاس بلانے کے کہنے لگے اے میرے بیٹے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ، فرمایا کیا تھے تم حاضر اس وقت جب حضرت یعقوب علیہ السلام کا آخری وقت تھا، موت کے قریب تھے، تو وہ اپنے بیٹوں کو کیسی تربیت کر رہے تھے، کیا نصیحت کر رہے تھے، فرمایا اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، فرمایا اے میرے بیٹو میری موت کے بعد، میرے مرنے کے بعد، چلے جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، کس کے سامنے جھکو گے، کس کے سامنے سجدہ کرو گے، تو فرمایا قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا ونحن له مسلمون، اللہ اکبر۔ بیٹے نے کیا کہا، بیٹو نے کہا ابا جی ہم آپ کے الہ کی عبادت کریں گے، اپنے پردادا ابراہیم کے الہ کی عبادت کریں گے، اپنے دادا اسماعیل اور اسحاق کے الہ کی عبادت کریں گے، الہ واحد جو صرف ایک الہ ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ سیکھ لو توحید کو، اسے کہتے ہیں توحید، اسے کہتے ہیں اللہ کی وحدانیت۔ جب بھی جھکے رب کے سامنے جھکیں، اپنی اولاد کو بھی بتائیں، اپنے گھر والوں کو بھی، سب کو یہ بتائیں آپ سے نفرت کریں گے، آپ جب توحید کی بات کریں گے یاد رکھو آپ سے نفرت کریں گے، چاہے آپ کے بھائی ہوں، چاہے آپ کے رشتہ دار عزیز و اقارب ہوں، نفرت کریں گے۔ اس لیے اب تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، انبیاء کرام نے جب بھی دعوت کی بات کی، دین کی بات کی، ان کو سب سے زیادہ تکلیفیں ملی تو اپنوں سے ملی، غیر تو دور کی بات ہے۔ آپ جائیں جا کر کہیں ایک اس الہ کی، اس رب کے سامنے جھکیں، چھوڑ دو یہ غیروں کے سامنے جھکنا، سجدے کرنا، کچھ نہیں یہاں سے ملنا، تمہارے ہی مخالف بن جائیں گے، تمہارے اپنے ہی مخالف بن جائیں گے، تمہارے بھائی کہیں گے ہم نفرت ہے ہمیں تم سے، وجہ کیوں؟ بات جو دین کی کرتے ہو،
بات جو کہتے ہو کہ اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جھکو، اگر کہو نہ جاؤ جہاں تمہارا دل کرتا ہے جھکو، جو مرضی کرو، جو مرضی کرو کرتے ہو، دیکھنا کہنا واہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے۔ اگر آپ ذرا سی کوئی دین کی بات کریں گے فوراً آپ کو، تم کون ہوتے ہو بات کرنے والے، فلاں نہیں کرتا فلاں نہیں کرتا، کیوں نہ کریں؟ ارے ہم نہ اگر دعوت دیں گے توحید کی تو کون دے گا؟ تو فرمایا حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے کہنے لگے، فرمایا وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اس ایک الہ کی وہ جو آسمانوں پر ایک الہ ہے اس کی ہم عبادت کریں۔ اسے کہتے تربیت اولاد۔ کئی اس سے اسباق نکلتے ہیں، ایک عقیدے کی بات کہ اولادیں بھی رب دینے والا ہے، اس کے بعد اس کی تربیت بھی جیسے انبیاء کرام نے کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کی۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں میں سواری پر سوار تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے اے غلام، اے بچے، احفظ اللہ یحفظک، تو اللہ کی حفاظت کر اللہ تیری حفاظت کرے، یعنی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حقوق کی حفاظت کر، نمازوں کی حفاظت کر، جو اللہ نے تم پر فرض کیا ہے اس کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ فرمایا احفظ اللہ تجدہ تجاہک، جب تو اللہ کی حفاظت کرے گا تو اللہ کو سامنے پائے گا، جب تو سجدہ کرے گا تو اللہ کو سامنے پائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے سب سے قریب اللہ اور بندہ کب ہوتے ہیں؟ فرمایا سجدے کی حالت میں۔ ویسے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو شاہ راگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے بچے اذا سألت فاسأل اللہ، جب بھی تو سوال کر اس رب سے سوال کر، اس لیے کہ جب رب سے سوال کرو گے تو رب آپ کو ملامت نہیں کرے گا، یہ نہیں کہے گا کہ مجھ سے کیوں سوال کرتے ہو۔ کسی غیر کے سامنے سوال کرو گے، کسی سے مانگو گے، کوئی ادھاری مانگ لو گے، پہلے دے گا نہیں، اگر دے گا تو چار باتیں بھی کرے گا، باتیں بھی کرے گا، بے شمار باتیں کرے گا، لیکن اس رب سے جب آپ مانگیں گے، وہ اللہ تو کہتا ہے مجھ سے مانگو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ رات کے آخری پہر میں، آخری حصے میں آسمان دنیا پر آ کر اپنے ہاتھوں پھیلا کر کہتے کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا، التجا کرنے والا؟ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اے بچے، تربیت ایسے کرنی ہے اپنی اولاد کی، صرف ان کو کھانے پینے پر نہیں، یہ نہیں سمجھنا کہ صرف کھانا پینا ان کو دے دینا جیسے جانوروں کو دیتے، بلکہ ان کو شروع سے عقیدہ سکھانا۔ یاد رکھو اگر وہ شروع سے عقیدے والے نہ بنے، توحید والے نہ بنے، کہیں قبر پرست بن کے، کہیں مجاور بن کے، کہیں جا کر غیروں کے سامنے سجدے کرنے والے بن گئے تو ساری زندگی وہ ٹھیک نہیں ہوں گے۔ ہمیشہ جب آپ نے اصلاح کرنی ہے تو بچپن سے کرنی ہے، ان کو بچپن میں ان کے ذہن میں یہ بٹھا دینا ہے کہ اللہ وہ ایک اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، کسی کے سامنے ہم نے جھکنا نہیں، کسی کے سامنے ہم نے سجدہ نہیں کرنا، عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے اور اطاعت کے لائق صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، ان کے علاوہ کوئی نہیں عبادت کے لائق اور کوئی نہیں اطاعت کے لائق۔ فرمایا اے بچے اذا سألت فاسأل اللہ، جب بھی سوال کرو اللہ سے سوال کرو، اور فرمایا اگلی بات سنیں وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب بھی مدد طلب کرنا اس رب سے طلب کرنا۔ عہد شریف والو اپنے ایمان کو تازہ کر لو، اپنے عقیدہ کو پختہ کر لو۔ اللہ کے رسول کیا فرماتے ابن عباس کو، بچے جب بھی مدد طلب کرنی ہے اس رب سے طلب کرنی۔ ہمارا کیا حال ہے؟ ہم کہتے ہیں یا فلاں یا فلاں یا فلاں میری مدد کرو، یا فلاں میری مدد کرو۔ یاد رکھو ابو جہل کا بیٹا جو اکرمہ تھا، جب وہ بھی کشتی میں سوار ہو کر جا رہا تھا، جب اس نے بھی لات منات عزا کو پکارا تھا تو اس کو بھی اللہ نے کہا تھا اخلصو اخلصو اخلصو، خالص کرو اپنی دعا کو۔ اور جب حضرت
اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے دماغ میں یہ بات آ گئی تو انہوں نے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکارا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو اس بے رحم موجود سے آزادی دے دی، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ جب یہ تمہارے ذہن میں بات آ جائے گی کہ اس دنیا میں جتنے بھی بنے ہوئے داتا یا اس دنیا میں جتنے بھی حاجت روا مشکل کشا بنے ہوئے کوئی کام نہیں آ سکتے، دیکھ لو یہ وبا پھیلی ہوئی ہے کتنا عرصہ ہو گیا، کہاں گئے یہ لوگ؟ جب بھی مشکلات دور کرنے والا تو رب، بجلی نہیں، لائٹ نہیں، گرمی سے برے حال، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو رحم آیا، اللہ نے رحمت کی بارش برسا دی، ٹھنڈ پڑ گئی۔ وہ اللہ ہی غفور الرحیم ہے۔ لوگوں کیوں جاتے ہو رب کے در کو چھوڑ کر غیروں کے در پر؟ کیوں پکارتے ہو دوسروں کو؟ کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرتے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، فرمایا جب بھی مدد کرو اس اللہ سے مدد کرو۔ یہ ایسی بنیادی باتیں ہیں عقیدے کی بھی اور تربیت اولاد کی بھی۔ انشاءاللہ آگے بھی تربیت اولاد پر دروس ہوتے رہیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح معنوں میں ہمیں عقیدہ توحید سمجھنے کی اور انبیاء کرام کی سیرت کو پڑھنے کی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھنے کی، قرآن کا ترجمہ کرنے کی، احادیث پڑھنے کی توفیق دے، اور ایسی انشاءاللہ اصلاحی نشستیں ہوتی رہیں۔ یہ آج کے لیے آپ کے لیے بہت ہی اصلاحی نشست تھی، تو انشاءاللہ نیکسٹ دن انشاءاللہ پھر تربیت اولاد سے یہاں سے شروع کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا